بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حفصہ ایک ڈاکٹر تھی۔ اس نے رحیمہ کو انجیکشن لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی کہ وہ کہاں تھی اس وقت۔ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا تھا۔ اسے رومان یاد آ گیا جو اس وقت خون میں لت پت تھا۔ رومان! وہ تڑپ کر رومان کا نام لے کر بستر سے اتر گئی۔ حفصہ اسے روک چکی تھی۔ رحیمہ کی حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ حفصہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ اسے کہیں جانے نہیں دے سکتی تھی۔ چھوڑیں مجھے، کون ہیں آپ؟ رومان کے پاس جانا ہے مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ رومان اس دنیا میں نہیں رہا رحیمہ۔ ظہیر ان کو دفنا چکے ہیں۔ تسلیم کر لو اس حقیقت کو۔ حفصہ نے دکھ سے کہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ کافی دکھی ہوئی تھی۔ رحیمہ بت بن کر تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ رومان مر چکا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اس کی وجہ سے۔ رومان پلیز واپس آ جائیں۔ میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کی حالت سے پریشان ہو کر حفصہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ رحیمہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی، لیکن جب وہ اٹھی تو اس کے وجود میں جنزادہ عریش آ چکا تھا۔ آدھی رات کو وہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے پیچھے ہی ظہیر بھاگا تھا۔ عامل صاحب بھی گاڑی میں تھے۔ رحیمہ دور بھاگتی جا رہی تھی۔ رحیمہ تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، لیکن وہ جنزادہ اس کے وجود میں داخل ہو کر بھاگ رہا تھا۔ جلدی عامل صاحب نے آیات کے ذریعے اسے قابو میں کر لیا۔ رحیمہ کی حالت دیکھتے ہوئے حفصہ اسے اپنے ہسپتال میں لے گئی تھی۔ جنزادہ عریش اس پر تشدد کرتا تھا۔ جب وہ ہوش میں آتی تھی تو نمازیں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن وہ جنزادہ اسے روک دیتا تھا۔ یہ سب روز کا معمول بن چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ یوں 6 مہینے گزر چکے تھے۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ زنیشہ نے اسے اور فریدہ نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ فریدہ ہر وقت رومان کی یاد میں روتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ انہیں ہارٹ اٹیک بھی آ چکا تھا۔ زنیشہ انہیں اپنے سسرال لے گئی تھی۔ وہ سب وہیں رہتے تھے۔ اچھا ہوا وہ منحوس لڑکی رحیمہ بھی مر گئی۔ اگر زندہ بچ جاتی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتی۔ فریدہ غصے میں یہی کہتی رہتی تھی۔ ان کی زندگی سے خوشیاں روٹ کر چلی گئی تھیں۔ ان کا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اب صبر کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ 6 ماہ تک حفصہ اور ظہیر نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اسے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی غیر کے گھر ہے۔ عامل صاحب نے اسے چند دن پہلے اس جنزادے سے چھٹکارا دلایا تھا۔ رحیمہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی، لیکن رومان کی کمی اسے جیتے جی مار رہی تھی۔ حفصہ آپی، کبھی کبھار مر جانے کا دل کرتا ہے۔ خودکشی کرنا چاہتی ہوں۔ رومان کے بغیر نہیں رہا جاتا مجھ سے۔ وہ آج رومان کو یاد کرتے ہوئے پھر سے رو پڑی تھی۔ اس کی صحت اور حالت پہلے سے بہتر تھی۔ حفصہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے رحیمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ رحیمہ، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، ورنہ ساری زندگی کے لیے تم رسوا ہو جاؤ گی۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تم رومان کا ساتھ اللہ سے ہمیشہ کے لیے جنت میں مانگو نا۔ اگر یہاں رومان کی وجہ سے خودکشی کرو گی تو کس طرح تمہیں جنت میں رومان کا ساتھ ملے گا؟ جانتی ہو نا، خودکشی حرام ہے، اور حرام کاموں کی سزا دوزخ ہے۔ اللہ کو دوبارہ ناراض مت کرنا۔ حفصہ اسے بہنوں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ اس کے شانے پر سر رکھ کر وہ رو دی تھی۔ حفصہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسے اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا تھا۔ حفصہ آپی، مجھے رومان کے نام کا سہارا ہی کافی ہے۔ انہوں نے میری زندگی بدل دی ہے۔ جب سے وہ زندگی میں آئے تھے سب بدل گیا تھا۔ ان کے آنے سے بھی سب بدل گیا، اور ان کے جانے سے بھی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کا دل کافی ہلکا تھا۔ رحیمہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ ان کو تو نہ سزا دو اب۔ تمہیں اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے۔ حفصہ نے اسے مخلص ہو کر مشورہ دیا تھا۔ رحیمہ خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اپنے ماں باپ سے اور گھر والوں سے ملنا چاہتی تھی۔ میں کل جاؤں گی واپس حفصہ آپی۔ آپ کا اور ظہیر بھائی کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ اپنے آنسو پونچھ کر وہ بولی۔ تم تو اب ہمیں بہن کی طرح عزیز ہو گئی ہو۔ حفصہ نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اگلے دن رحیمہ نے عبایا پہنا تھا اور نقاب بھی کر لیا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا نا۔
اسے رونا آنے لگا، لیکن اب وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے والی رحیمہ میں اور اب والی رحیمہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حفظہ کا نمبر اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ حفظہ کا کہنا تھا کہ ہم دونوں تم سے ملنے تمہارے گھر ضرور آیا کریں گے، لیکن پہلے تم جا کر اپنے گھر والوں کو منا لو۔ اسی لیے رحیمہ گھر میں تنہا آئی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ تیسری دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا تھا۔ اتنے عرصے بعد انہیں دیکھ کر رحیمہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ شہناز نے اسے عبائے اور نقاب میں نہیں پہچانا تھا۔ رحیمہ نے نقاب اتارا تو شہناز کے لبوں سے آہ نکلی تھی۔ رحیمہ گھر میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کیا۔ مما، وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ شہناز بھی رو رہی تھی۔ وہ تو سب کچھ بھول گئی تھی۔ انہیں یاد تھا تو بس یہ کہ رحیمہ واپس آ گئی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کہاں تھی تم رحیمہ؟ ذرا خیال نہیں آیا میرا؟ کیوں چھوڑ گئی تھی مجھے؟ انہوں نے خود سے جدا کرتے ہوئے پوچھا۔ رحیمہ نے ان سے سب کا پوچھا تھا۔ ادینہ اور امینہ مائکے گئی تھی۔ شاہنواز کراچی تھے، رحمان اور راہم دکان پر تھے۔ رحیمہ کو وہ کمرے میں لے گئی۔ میں سب بتاؤں گی مما آپ کو، الف سے یہ تک سب کچھ، اس نے شہناز سے کہا۔ وہ پہلے رحیمہ کے لیے چائے لے آئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے رحیمہ سے پوچھا۔ رحیمہ شکر کر رہی تھی کہ گھر میں کوئی اور نہیں تھا جو اس کی باتیں سنتا۔ چائے ختم کرنے کے بعد اس نے بتانا شروع کیا۔ رومان کے بارے میں بھی اس نے سب کچھ بتایا تھا۔ رومان کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر وہ رو رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جن زادے والے واقعات بھی بتا رہی تھی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے مما۔ میں نے اللہ کو پانے کے لیے رومان کو کھو دیا۔ انہی کی وجہ سے مجھے اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہوا۔ انہی کی وجہ سے میں دین کی طرف آئی ہوں مما۔ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ آپ ہمیشہ ٹھیک کہتی تھی اور میں غلط تھی۔ میں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے۔ رحیمہ کی باتیں سن کر شہناز بھی غمزدہ ہو گئی تھی۔ انہیں تو خبر تک نہیں تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کتنا کچھ ہوا ہے۔ شہناز نے رحیمہ کو تسلیاں دی تھی کہ وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انہوں نے رحیمہ کو سنبھال لیا تھا۔ رحیمہ نے سوچا تھا کہ وہ ظہیر کے ساتھ رومان کی قبر کا بھی چکر لگا آئے گی۔ کافی دفعہ وہ پہلے بھی وہاں گئی تھی۔ رحیمہ کو گھر دیکھ کر سب کی حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ شہناز نے رحیمہ کو یہی سمجھایا تھا کہ وہ اس راز کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ اس نے یہی کہا کہ میں اپنی دوست حفظہ کے گھر ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ غصہ تو سب نے اس پر کیا تھا، لیکن سب ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ شاہنواز نے رحیمہ کے بھاگ جانے کے بعد خود ہی رشتے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے ان کے دوست کے بیٹے کی شادی ہو گئی تھی۔ خیر، رحیمہ وقت پر نمازیں پڑھ رہی تھی۔ شہناز روزانہ اس پر آیت الکرسی پڑھتی تھی اور اسے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ اپنا فون الماری سے نکال کر رحیمہ اپنے اور رومان کے میسیجز پڑھتی تھی۔ اس نے کبھی رومان کا ایک بھی میسیج ڈیلیٹ نہیں کیا تھا۔ کبھی اس کا میسیج پڑھ کر وہ مسکرا دیتی تو کبھی رونے لگتی تھی۔ اس کو نمازیں پڑھتا اور پردہ کرتا دیکھ رحمان اور راہم کافی متاثر تھے۔ مما، اگر رحیمہ آگے پڑھنا چاہے تو ایڈمیشن دلوا دیں اسے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کی فیس ادا کر دیا کریں گے، رحمان اور راہم نے کہا تھا۔ ان کی اس بات سے رحیمہ اور شہناز کو کافی خوشی ہوئی تھی۔ شکریہ بھائی، وہ دونوں کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ رحیمہ نے سوچا تھا وہ آگے پڑھ لے گی تاکہ گھر والے دوبارہ اسے شادی کا نہ کہہ دیں، کیونکہ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ جب تک اس کی زندگی ہے وہ رومان کے نام کے سہارے جیے گی۔ اس نے رومان سے سچی محبت کی تھی۔ بے شک دنیا میں وہ اور رومان ایک نہیں ہو پائے تھے، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جہان میں جو لافانی ہے اسے اور رومان کو ضرور ایک کریں گے۔ اسے رومان کی قبر کا راستہ معلوم تھا۔ وہ مکمل پردے میں گھر سے نکلی اور جمعے کے دن رومان کی قبر پر آ گئی۔ ہر جانب خاموشی ہی خاموشی تھی۔ رومان کی قبر سے تھوڑا فاصلے پر وہ بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا رومان، میری وجہ سے آپ کی جان چلی گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، پتہ نہیں خود کو کیسے معاف کروں گی۔ زندگی میں اگر مما کی باتیں مان لی ہوتی اور دین پر عمل کرتی تو شاید آج آپ زندہ ہوتے۔ آپ سچ کہتے تھے کہ شیطان اسی انسان پر قابض ہوتا ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یہ صدمہ اور زخم بہت گہرا ہے رومان کہ آپ زندہ نہیں ہیں۔ میری یہی سزا ہے کیونکہ میں نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن اب میں وعدہ کرتی ہوں ہمیشہ اچھی مسلمان بن کر رہوں گی۔ آپ کی آواز نہیں سن سکتی اب، آپ کی باتیں نہیں سن سکتی اب،
آپ کو دیکھ نہیں سکتی، آپ مجھے صرف آپ کے نام کا سہارا ہی کافی ہے۔ آپ کا نام میرے لیے سب کچھ ہے، جینے کی وجہ ہے، دل کے دھڑکنے کا سامان ہے۔ دل میں سوچتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ رومان کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھ سے بہتا آنسو صاف کر کے وہ قبرستان سے نکل گئی۔ میری زندگی اب صرف اللہ کے لیے وقف ہوگی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے چاہیے، کیونکہ ان میں ہی ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اس بات پر رحیمہ بھی ایمان لا چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔